اللہ کریم نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وادی مکہ کو دیگر وادیوں پر فضیلت ہے، شہر مدینہ کو دیگر شہروں پر فضیلت ہے، زمزم کنویں کو دیگر کنووں پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے کچھ دنوں، راتوں اور مہینوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں شعبان کے مہینے کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، بلکہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے، اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں اور روزوں کا تو بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ بہت سارے احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس مہینے میں پورے مہینے کا ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ دیکھیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن نفل روزوں کی جہاں بات ہو تو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں میں روزے رکھنے سے زیادہ پسند تھا، کہ اس میں روزے رکھا کرتے اور پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے نا، وہاں سے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے اور فرماتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اسے معلوم ہوتا ہے، یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ بندہ اتنا عمل کرے جتنا ہمیشہ کر سکے، یعنی کہ ایک دن تو ایک منزل قرآن کریم پڑھ لیا، دوسرے دن پڑھ لیا، تیسرے دن پڑھ لیا، لیکن ڈیلی ہر شخص ایک منزل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا عمل تھوڑا ہو لیکن وہ عمل ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جو زیادہ کر سکتا ہے، استطاعت زیادہ ہے تو زیادہ کرے، سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا تمام مہینوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رمضان کے مہینے کی تعظیم ہے۔ ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس پہلے سے ہو جائے، تاکہ جب رمضان کا روزہ آئے تو بندہ چست ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، اور اس کی پہلے سے پریکٹس ہو، تاکہ رمضان کے روزوں میں اسے تکلیف زیادہ نہ ہو، بھوک پیاس کا احساس زیادہ نہ ہو، اور اس کو آزمائش زیادہ نہ ہو، تو اس سے پہلے اس کی پریکٹس ہو جائے۔ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے، یعنی پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عمل پیش کی جاتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو پیر کے دن بھی پیش کی جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں جو پیش ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ پورے سال کا ریکارڈ ہے، وہ پورے سال کا جو وہ اعمال نامہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہر بندے کے حال کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم کی حکمت ہے کہ اس کی بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال پیش ہو، تو شعبان کے مہینے میں جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں وہ پورے سال کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ لہذا شعبان کی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ، اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات اس مہینے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے، ایک خاص رات جس کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ اچھا، یہ جو رات ہے، یعنی مڈ میں بالکل رات آتی ہے 15ویں شعبان، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بھی اس کا نام رکھ دیا شب برات، لیلۃ البراء، بلکہ یہ وہ نام ہے جو احادیث سے لیا گیا ہے، چونکہ احادیث میں بہت سارے ایسے مضامین ملتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، عذاب سے نجات دے دیتا ہے، دوزخ سے رہائی عطا فرما دیتا ہے، تو نجات مل گئی نا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے ہی کیا؟ یہی تو چاہیے نا کہ اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے بارے میں کئی احادیث طیبہ مروی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، پھر کچھ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیہ پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ رسول
تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو اللہ کریم ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشلی اس رات کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس رات خاص تجلی فرماتا ہے، اس کی رحمت اپنے کرم پر ہوتی ہے اور وہ بڑا کرم فرماتا ہے اور کئی لوگوں پر رحم فرماتا ہے، دوزخ سے رہائی عطا فرما دیا کرتا ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے اب یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک صرف ایسی نہیں ہے کہ یہ حدیث پاک صرف ایک چین سے آتی ہے، بلکہ اس حدیث کی 10 چین ہے، یعنی 10 طرق سے یہ حدیث مبارک مروی ہے، اور یہ حدیث صرف ترمذی میں موجود نہیں ہے، بلکہ کئی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ کچھ کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ مسند احمد بن حنبل ہے، ترمذی ہے، ابن ابی شیبہ ہے، ابن ماجہ ہے، شعب الایمان ہے، اور کئی کتب کے اندر یہ حدیث مبارک مروی ہے، اور اس کی چین اتنی زیادہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ایک چین ضعیف ہے تو دوسری چین سپورٹیو ہے، اور اگر دوسری ضعیف ہو تو تیسری چین اس کی سپورٹیو ہے۔ اسی لیے محدثین نے بات بیان کی کہ اس کی ایک چین نہیں ہے، کئی طرق سے حدیث مبارک مروی ہے، لہذا یہ ضعیف درجے کی نہیں بلکہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ ایک مضبوط روایت بن جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ البراءہ یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے، اور اس میں اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث مروی ہیں جن میں ہمیں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور وہ جو دیگر احادیث طیبہ ہیں وہ ایسی نہیں کہ کسی ایک آدھ صحابہ کرام سے مروی ہے، نہیں بلکہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے وہ روایت مروی ہے۔ میں کچھ صحابہ کرام کے نام لے دیتا ہوں برکت کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ خشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ الاشعری، ابو امامہ باہلی اور عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے سارے صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں چیپٹر قائم کیے، ہیڈنگز لگائی ہیں، لکھا ہے لیلۃ من نصف شعبان، اور اس کے تحت حدیثوں کو لکھا ہے، کئی محدثین نے اس کی روایتوں کو بیان کیا ہے، شب برات کی فضیلت کو لکھا اپنے کتابوں کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے، محدثین کتابوں میں لکھ رہے ہیں، کئی سارے صحابہ کرام اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان جا رہے ہیں، عبادت کا اہتمام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اہتمام کر رہے ہیں، تابعین و تبع تابعین اہتمام کر رہے ہیں، محدثین اس کی فضیلت اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں، ایک دم محدثین نہیں، کئی محدثین اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کو اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس سے پہلے معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ جو کینہ مسلم دل میں رکھنے والا شخص ہوگا نا، مسلمان کا بغض ہے، نفرت ہے، اس شخص کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، اگر معافی تلافی والا معاملہ ہے تو معاف کر دیں، اگر کوئی سامنے والا اکڑ دکھاتا ہے نہیں معاف کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن اپنے دل سے کینے کو نکال دیجیے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اس رات کی خاص عبادت کیا ہے۔ دیکھیے، اس رات میں عبادت کرنا ایک مستحب کام ہے، یعنی اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے۔ اس رات جو عبادت آپ کے لیے آسان ہو وہ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قبرستان کی حاضری دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جو آسان ہو کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جتنی عبادات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ تمام نفلی عبادات ہیں، اور یہ جو عبادات ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی فضیلت احادیث سے ثابت نہ ہو، احادیث سے ان کی فضائل ثابت ہے، ان کی فضیلت ثابت ہے، اور نفلی عبادت تو جتنا زیادہ بندہ کرے اتنا ہی زیادہ کمال ہے۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، حدیث سے کہاں ثابت ہے، حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ نفل نماز حدیث سے ثابت، تلاوت قرآن احادیث سے ثابت، ذکر و اذکار احادیث سے ثابت، قبرستان جانا احادیث سے ثابت، سب احادیث سے ثابت ہے۔ نفل میں کچھ قیودات بھی نہیں ہے، کچھ قید بھی نہیں ہے، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جو عبادت آسانی سے کر سکتے ہیں کریں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے عبادت نہیں کر سکتے، اگر اکیلے رہیں گے تو فیس بک میں لگ جائیں گے، جدید دور ہے، ٹک ٹاک پہ لگ جائیں گے، سوشل میڈیا میں گھس جائیں گے، اپنے کام میں لگ جائیں گے، سو جائیں گے، اور فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اجتماعات کا رخ کرتے ہیں۔ تو جس کے لیے جیسا آسان ہو، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں عبادت مسجد میں جا کے کروں گا، محفل میں بیٹھ کے کروں گا، تو وہاں میں عبادت کر سکوں گا، رات اچھے انداز سے گزار سکوں گا، تو وہاں جائے۔ اور اگر اس کے لیے اکیلے عبادت کرنا پاسبل ہے، اس کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، تو وہ اکیلے عبادت کر لے، یہ بھی بہتر ہے۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نفل عبادت اکیلے کرنی چاہیے، چھپ کے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، علماء کرام پہلے یہی بات ارشاد فرماتے تھے، لیکن دور کے تقاضے کے مطابق علماء کرام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اکیلے عبادت نہیں کر سکتا بلکہ وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے،
اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مجمع میں آ کے لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت کرے کہ جب ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا تو بندے کا دل خود ہی لگ جاتا ہے۔ اب ایک خاص بات آخر میں یہ کرتا چلوں کہ یہ جو رات ہے نا یہ عبادت کی رات ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی اس رات عبادت کرتی ہے، روتی ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہی ہوتی ہے، آئندہ کا عزم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس رات کو اچھے انداز سے نہیں گزارتے، کچھ پٹاخے پھوڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کرم ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، سینس آ رہا ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور مطلب ایک عجیب سے جو ہے نا کشمکش بنا کے کچھ لوگ اس رات کو گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ اور ان لوگوں کی وجہ سے کوئی کہے کہ جی یہ کیسی رات ہے، اس کو تم لوگوں نے تہوار کی طرح منانا شروع کر دی، یہ وہ، تو اس کو کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنے سے لوگوں کی وجہ سے اگر کہیں کہ نہیں اس رات کو نہیں مناؤ، اس رات کوئی عبادت نہیں کرو، کوئی اہتمام نہیں کرو، کہ کیا تہوار بنا دیا ہے، نہا رہے ہو، دھو رہے ہو، خوشبو لگا رہے ہو، اہتمام کر رہے ہو، تو میرے بھائی عبادت کرنے سے پہلے بندہ نہاتا ہی ہے، دھوتا ہی ہے، خوشبو لگاتا ہے، اہتمام ہی کرتا ہے، تو عبادت کے لیے کرتا ہے۔ اور کس کے لیے کرتا ہے؟ کچرا بیننے تو نہیں جا رہے۔ جمعہ ایک عبادت کا دن ہے نا، سب جمع ہوتے ہیں، اس دن نہانا کتنے زبردست بات بتائی گئی ہے، حدیث میں کیا بات ہے، سنت ہے اس دن نہانا، تو عبادت کے لیے تو بندہ نہاتا ہے، یہ کوئی تہوار والی بات تھوڑی آ گئی۔ دوسرا یہ کہ وہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں لہذا جو ہے نا یہ عبادت نہ کی جائے، پھر تو سب سے پہلے رمضان پھر ختم ہونا چاہیے۔ رمضان میں آپ دیکھیں، رمضان آیا تھا عبادت کے لیے، تقوی کے لیے، لیکن گیم شو چل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ چل رہی ہوتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو کیا مطلب رمضان کا اہتمام ختم کر دی جائے؟ ڈیفینیٹلی عقل مند بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور کہنی بھی نہیں چاہیے۔ تو شب برات جس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، ایک حدیث نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے، کچھ لوگوں کی وجہ سے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی تہوار بنا دیا ہے اور اس میں کیا تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ یوں نہیں، بلکہ ان کو بھی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے، اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس رات صرف جاگنا نہیں ہے، کیونکہ جاگتا تو کتا بھی ہے، کتا بھی رات جاگتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات جاگتا ہے تو وہ رات جاگنی ہے عبادت کے ساتھ، اور اگر نہیں جاگ سکتا تو ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت اچھے انداز سے ادا کی جائے، فجر کی نماز با جماعت اچھے انداز سے ادا کی جائے۔ اسے ایک ایسے شخص کے بارے میں آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری رات عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور جب رات ختم ہو، دن کا آغاز ہو، تو اس دن کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، کیونکہ شعبان کے روزوں کی فضیلت تو ہم شروع میں سن ہی چکے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔